کیا مزاروں پر خرافات ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ کے ولیوں کے مزار پر نہیں جانا چاہیے؟ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جیسا کہ اس بار میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر اجمیر شریف آیا ہوا تھا، جہاں لوگوں کی طرف سے ایسی جاہلانہ خرافات دیکھنے کو ملی کہ جسے دیکھ کر بہت سے بدظن ہو کر کہنے لگے کہ اس وجہ سے میں مزار پر نہیں جاتا، اس لیے میں نے مزار پر جانا چھوڑ دیا۔ لیکن الحمدللہ ہماری ایسی سوچ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے فرینڈ سرکل میں کسی کی ایسی سوچ ہے، چاہے وہ عادل بھائی وغیرہ ہو یا کوئی اور، کیونکہ الحمدللہ ہمیں حضور کی وہ حدیث پتہ ہے کہ مکھی اگر چائے میں گر جائے تو پوری مکھی کو چائے میں ڈبو دو، پھر اسے باہر نکالو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک ہی چیز میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی۔ عقل مند وہ ہے جو نقصان کو الگ پہچانے اور فائدہ کو برباد نہ ہونے دے۔ یعنی اگر کسی جگہ میں یا چیز میں کوئی خرابی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں موجود ساری بھلائی کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے مزار کے معاملے میں بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ خرافات، ناچ گانا، ڈھول تماشا، یہ سب دین میں ناجائز و حرام ہے، جس سے اولیاء کرام کا نہ ان کی تعلیمات کا کوئی لینا دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم جیسے لوگ جو اولیاء کرام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ذکر الہی، قرآن کی تلاوت، درود و سلام، دل کا اللہ کی طرف متوجہ کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، روحانی سکون اور قلبی کیفیت کا پانا، اولیاء کرام کی شان بیان کرنے کا کام کرتے ہیں، ان کی اصل تعلیمات کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب الحمدللہ آج بھی مزارات اولیاء پر محسوس کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا۔ غلطی وہاں ہوتی ہے جب کچھ لوگ بیماری والے پر یعنی خرافات کو دیکھ کر شفا والے پر یعنی روحانیت، ذکر و اذکار، نسبت اولیاء کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور ان جیسے خرافاتی لوگ شفا کے نام پر بیماری کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا راستہ درمیانی اور متوازن ہے، نہ ہمارے علماء خرافات کی اجازت دیتے ہیں اور نہ روحانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگر ہم جیسے لوگ جن کو صحیح اور غلط کا پتہ ہے ہم بھی آنا بند کر دیں گے تو اولیاء کرام کی اصل تعلیمات کو کون زندہ رکھے گا؟ اس لیے ہم آتے رہیں گے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ بہت جلد ہم جیسوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، جس سے خرافات کرنے والے لوگ ہماری بھیڑ میں کھو جائیں گے، جس طرح ابھی ہم اور اولیاء کرام کی تعلیمات ان جیسوں کی بھیڑ میں کھو گئی ہے۔